بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا۔ اسی نوعیت کا ایک کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی تھا۔ ایک اور پیٹیشن جو ہے نا وہ ریپیٹر نے دائر کی تھی جو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک فریق بنے تھے۔ یہ جو پیٹیشن دائر کی گئی تھی یہ فریش اسٹوڈنٹس کی طرف سے کی گئی تھی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس دفعہ جو ایم ڈی کیٹ تھا 2025 کا یہ زیادہ مشکل تھا اور 2024 کا آسان تھا، اس کے اندر کوئی ریلیونس یا ایکولنس فارمولا اپلائی کیا جائے۔ گائے بگائے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے کہ اسی کے اندر پی ایم ڈی سی کا جو موقف رہا ہے تھرو آؤٹ کورٹ کے اندر یا میٹنگز کے اندر، تو اس میں انہوں نے جو ایکٹ بنا ہوا تھا 2022 کا، اس کی بیس کے اندر 3 ایئر جو ویلیڈیٹی ہے اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر سٹینڈ لیا، جبکہ جو فریش اسٹوڈنٹس تھے ان کا موقف یہی تھا کہ جو اس دفعہ 95 سے اوپر اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی جو ریشو ہے، پاسنگ ریشو ہے، وہ 2025 کی بہت ہی کم ہے، 1/4 کے برابر ہے جو پچھلے سال 2024 کے اندر تھی۔ تو انہوں نے جب کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر کیا، اس کیس کی سماعتیں ہوئیں، پھر ریپیٹرز بھی اس کے اندر جو ہے نا ایڈ ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو آخری دن ہیئرنگ ہوئی تھی، اس ہیئرنگ کے اندر جو فریش اسٹوڈنٹس تھے ان کا پوائنٹ آف ویو جو موقف تھا، جو ان کی طرف سے پیش کیا گیا، جو ان کو وکلاء کی طرف سے پیش کیا گیا، وہ اتنا سٹرانگ نہیں تھا۔ یہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا بھی تھا۔ عموماً یہی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جب بھی کوئی اس طرح کے کیسز دائر ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی ایکٹ ہو، تو جب تک وہ ایکٹ چینج نہ ہو تو اس فیصلے کو کورٹ ایز اٹ از برقرار رکھتی ہے۔ لیکن میری اپنی جو ایک اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کیس کے اندر کیونکہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے فریش اور ریپیٹر کا، تو شاید جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی ایکولنس یا ریلیٹو مارکنگ کا کوئی ایج مل جائے کورٹ کی طرف سے، ایک امید کی جا رہی تھی، تاہم ایسا نہیں ہوا۔ اور جو چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے، انہوں نے بھی بار بار یہ کمیٹی کے سامنے یہ سفارشات پیش کی کہ ریلیٹو مارکنگ یا ایکولنس کا کوئی فارمولا اپلائی کیا جائے۔ پی ایم ڈی سی کے جو افیشل تھے وہ کورٹ کے اندر بھی اور میٹنگز کے اندر بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، جو ایک ایکٹ بنا ہوا تھا ان کا موقف یہی تھا کہ جب تک یہ ایکٹ چینج نہیں ہوتا اس کو ایز اٹ از ہی برقرار رکھا جائے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن اندر کھاتے جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ اگر کورٹ کی طرف سے کوئی ڈیسیژن آ جاتا ہے ریلیٹو مارکنگ کا یا ایکولنس کا، اس کا پیپر ورک ہوم ورک بھی تیار کیا ہوا تھا۔ تاہم آج کورٹ کی طرف سے معزز جج صاحب کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے جسٹس ارباب محمد طاہر کی طرف سے، انہوں نے جو فریش اسٹوڈنٹس تھے ان کی جو پیٹیشن تھی اس کو ڈسمس کر دیا ہے۔ اس ڈسمسل کا یہی مقصد ہے کہ اب 3 ایئر جو ویلیڈیٹی ہے ایز اٹ از برقرار رہے گی۔ اب اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹ ظاہری بات ہے جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مایوسی ہوگی، اور جو ریپیٹر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خوشی ہوگی، کیونکہ ان کا جو پچھلے سال کا میرٹ ہے وہ کافی ہائی ہے، اور وہ ان کو خوف بھی تھا کہ شاید فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو ان کو ایکولنس یا ریلیٹو مارکنگ کا فارمولا لگے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک شارٹ آرڈر آیا ہے اور اس کی ڈیٹیلڈ آرڈر جو ہی آتا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال جو ایک کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے، والدین کے لیے یہ ایک خوشی کی خبر ہے، اور کچھ کے لیے جو ہے نا یہ پریشانی کی خبر ہے۔ تو اللہ پاک ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ہوتا ہے۔ جن کو خوشی ملی ہے ان کو خوشی مبارک، اور جو مایوس ہوئے ہیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ میں شاید اپنے جو بیچ تھا ہمارا اس میں ڈسٹرکٹ کوٹا کا آخری بندہ تھا۔ یہ ایک لمبی چوڑی سٹوری ہے کہ کن کن مراحل سے، کن کن پریشانیوں سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ فار آل فریش اینڈ ریپیٹر اسٹوڈنٹس۔ جو بھی فیصلہ آیا ہے اللہ کرے اچھا ہو۔ ہاں، ایک جو کچھ اسٹوڈنٹس جو فریش ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ انٹرا کورٹ اپیل کی طرف جائیں گے یا اس طرح کا، تو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ آپ مزید ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے آپ لوگ کوشش کریں، فوکس کریں اپنی اسٹڈیز کے اوپر۔ ایک ایفرٹ آپ لوگوں نے فریش جو تھے انہوں نے کی، وہ ایفرٹ آپ کی کامیاب نہیں ہوئی،
تو ان چکروں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنی اسٹڈی پہ توجہ دیں، اور کوشش کریں کہ اب ہم لوگ بھی آواز اٹھائیں گے کہ یہ جو ویلیڈیٹی ہے اس کا مستقل حل نکالا جائے، کیونکہ یہ ہر آنے والے سال کے اندر تاکہ باقی اسٹوڈنٹس پریشان نہ ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، ہوپ فار دا بیسٹ آف لک۔